أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق اللہ العظیم. سورہ الطلاق کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ الطلاق میں طلاق کے مسائل بیان فرمائے گئے. اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر بھی طلاق کے مسائل بیان فرمائے گئے. الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، پھر احسن انداز سے روک رکھنا ہے یا احسن انداز سے رخصت کر دینا ہے. اور پھر فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، مطلقہ عورتیں جو ہے وہ 3 حیض جو ہے وہ انتظار کریں. مطلب ہے کہ 3 حیض ان کی مدت ہے. اگر 2 دفعہ طلاق دے دی ہے، تیسری دفعہ انسان طلاق دیتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، اور وہ مرد جو ہے پھر کسی وقت اس کو طلاق دے دے تو پھر پہلے شوہر کی طرف سے وہ نکاح کر سکتی ہے. عدت کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے. طلاق کے بارے میں اور عدت کے بارے میں سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اہل ایمان کو فرمایا جا رہا ہے، تو انہیں ان کی عدت کے مطابق طلاق دو. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار کرو. عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، اس کا شمار کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے رب سے ڈرتے رہو، اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتے رہو. لا تخرجوهن من بيوتهن، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلیں. ہاں اگر وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہو تو پھر تم ان سے نکال سکتے ہو ان کے گھروں سے. یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی ان حدود سے تجاوز کرے گا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. لا تدری، آپ نہیں جانتے، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، اگر تم ان آرڈرز کو فالو کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے. اللہ سے دعا کر ہمیں قرآن کی ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.